بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام ہے ایجوکیشن فرنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم ایڈوکیٹ۔ ناظرین باتمکین، آج سے ہم کچھ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے کچھ پروگرام پیش کریں گے۔ آج کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہمارا پہلا پروگرام ہے جس کا موضوع ہے قانون کی تعلیم، یعنی لیگل ایجوکیشن۔ تو ہم دیکھیں گے کہ لیگل ایجوکیشن اگر کوئی طالب علم اس پیشے کو اپنانا چاہے بطور وکیل، وہ اگر میدان میں آنا چاہے، پریکٹس میں آنا چاہے، تو اس طالب علم میں کس قسم کی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، اس کی جو مینٹل انکلینیشن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کامیاب وکیل بن سکے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بڑی ہی معزز ہستیاں شامل ہیں۔ میری مراد ہے جناب انور نارو صاحب سے، جو کہ پروفیسر ہیں لا کے یونیورسٹی آف گجرات میں، اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں۔ میں سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب آج گجرانوالہ بار کے صدر جناب چودھری عرفان سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جناب نارو صاحب، آپ سے میں پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی طالب علم اس پروفیشن کی طرف آنا چاہے، ایل ایل بی کرنا چاہے، اس کے بعد ایل ایل ایم کرنا چاہے، یعنی ایک کامیاب وکیل بننا چاہے، تو کس قسم کی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اس طالب علم کے اندر؟ جو پنکچول ہونا چاہیے، کنسسٹنٹ سٹڈیز ہونی چاہیے، لا میں یہ ہیپ ہیزلڈی نہیں آنا چاہیے، بائی چوائس آنا چاہیے، اور اس میں بچے کا جو اپنا ایپٹیچیوڈ ہے وہ انفیکٹ دکھنا چاہیے پیرنٹس کو کیریئر سلیکٹ کرتے وقت کہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن نارو صاحب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی گاؤں سے ہے اور آپ کے بڑے مقدمے چل رہے ہیں اور بڑی دشمنی ہے، تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو ایک بچے کو ہم وکیل بنا دیں۔ وہ تو یہ ایک مینٹل انکلینیشن لے کے آتے ہیں۔ اس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک محرومی کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ ان کو لیگل ایڈ لینے میں رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں، مشکلات فیل کرتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ہماری فیملی سے بھی ہمارا لائر ہو، بالکل صحیح، اور وہ ہماری جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو ہمارے پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، لینڈ سے متعلقہ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو حل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کنسلٹی ہو جس کے ساتھ ہم کنسلٹ کریں اور جو ہمیں رائٹ جو ایڈوائس ہے وہ دے۔ سر پھر تو وہ اپنے مقاصد کے لیے آ رہا ہے نا، لیکن میں ایک جو اس کو پروفیشن آف لاز کہا جاتا ہے، جو قانون کی تعلیم ہے، اس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ وہ حاصل کرنے کے بعد آپ دوسروں کی مدد کریں، اب انصاف تک رسائی کے لیے۔ میں گزارش کروں گا، جی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے کیسز میں اپنا وکیل نہیں بن سکتا، وہ بہتر طور پہ اپنے کیسز کو پلیڈ نہیں کر سکتا، جی کیونکہ اس میں وہ جذباتیت ہوتی ہے، اور وکلا میں وکالت کرتے وقت جذباتیت کا جو عنصر ہے وہ کیسز کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے وکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی کول مائنڈیڈ، اس نے ہر چیز کا حل نکالنا ہے، ہر چیز کے متعلق سوچنا ہے۔ جو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ وہ اپنے کیسز نمٹائیں گے، وہ کبھی بھی اچھے وکیل نہیں بن سکتے۔ اچھا وکیل بننے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ ہے میکسیمم سٹڈی۔ اس کو سٹڈی کرنی چاہیے، اس کو کول مائنڈڈ ہونا چاہیے، اس میں ریئیکشنز نہیں ہونے چاہیے، اسے سب کی بات سننی چاہیے، بات سن کے اس کا کوئی سلوشن تلاش کرنا چاہیے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے کیسز بہت زیادہ ہیں تو میں ان کیسز کو ریزالو کرنے کے لیے وکیل بن جاؤں تو وہ اچھا وکیل ثابت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے کیسز کوئی بھی شخص بہتر طور پہ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ وکالت کے لیے میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ٹاپ لیول ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ جس نے بھی جتنی محنت کی اس نے اتنا مقام حاصل کیا، اس میں سینئر جونیئر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میرے ساتھ ویری فرسٹ ڈے آنے والا جونیئر ساتھی جو ہے وہ کسی کورٹ میں پیش ہے، اگر اس نے اپنی فائل کو اچھی طرح تیار کیا ہے، وہ مینٹلی کلیئر ہے اپنی فائل کے متعلق، تو وہ میرے سے بہتر
جج کو اسسٹ کر سکتا ہے اور کیس میں ریلیف لے سکتا ہے. اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ میں نے 15 سال وکالت کی ہے اور وہ اس کی وکالت 1 دن کی ہے, وہ مجھ سے بہتر وکیل ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کی اسٹڈی ہے, اس کی کنسنٹریشن ہے اپنے کام پہ, اور وہ محنت اور لگن سے وہ کام کرتا ہے, تو وہ بہتر وکیل ثابت ہو سکتا ہے. لیکن سر اس کے لیے یہ ضروری ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, اسی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اسٹڈی کا اسے شوق ہو. اسٹڈی لیکن اس کا کیا کیجئے کہ آج کل تو بازاروں میں سر وہ گائیڈز وغیرہ نکل آئی ہیں, وہ بچے جو ہیں وہ تو کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, ان گائیڈز کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے نظام تعلیم کی کمزوری ہے جی جی کہ اس نے رٹا سسٹم کو عام کر دیا ہے. جی جی گائیڈیں پڑھنے سے امتحان تو پاس کیا جا سکتا ہے, اچھا وکیل نہیں بنا جا سکتا. LLB کی ڈگری لینے سے اچھا وکیل نہیں بن سکتے ہم. LLB کی ڈگری لے کے کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ ہی از این ایڈوکیٹ, تو یہ اس کی خام خیالی ہے. وکیل بننے کے لیے ہی ہیو ٹو بی ہارڈ ورکنگ, اس کو اسٹڈی کرنی ہوگی, اور جو جس قسم کے بھی جو فیصلے آ رہے ہیں ان اور کو اس کی دیکھنا ہوگا. مینٹل انکلینیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہی شوڈ ریمین کول مائنڈیڈ. اس نے سب کی بات سننی ہے, بالکل اس نے صحیح. سب کی بات سننی ہے, اس نے بات کو سن کے اس میں سے جج کو اسسٹ کرنا ہے, اس پہ قانون تلاش کرنا ہے کہ کون سا قانون اس سچویشن پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور اپنی پارٹی کو ان حالات میں کس قانون کے تحت میں ریلیف دلوا سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اگر وہ ایگریشن میں آ جائے گا, اگر وہ کول مائنڈیڈ نہیں ہوگا, تو وہ پھر بہتر طور پہ اپنے کیس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا, اپنے کلائنٹ کو بہتر ریلیف فراہم نہیں کر سکے گا. بالکل آپ ہی کی بات کو میں نارو صاحب آگے ہم چلتے ہیں. یہ جو آج کل کالجز کی مشرومنگ ہو رہی ہے, جگہ جگہ لا کالجز جو ہے وہ کھل گئے ہیں, وہ کہتے ہیں بس یہ ہمیں فیس دے دیں, بچہ بچائے اسٹوڈنٹ چاہے وہ گھر میں رہے, بس آپ آ کے پیپر دے دیجیے گا, اس کے بعد جناب آپ کو جو ہے وہ ڈگری مل جائے گی. بالکل اس بات پہ اپنے محترم عرفان سعید صاحب سے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. تو سر یہ سسٹم کس لیے ٹھیک کرنا ہے نا؟ میں اس میں سسٹم ٹھیک کرنے آپ کے ایک لیے ٹیچر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, پاکستان بار کونسل کو سٹرکٹ رولز بنانے چاہیے, اور پھر جو اسٹوڈنٹس حاضر نہیں ہوتے ان کی حاضری کو پرکیور کرنے کے لیے پینل ایکشنز لینے چاہیے. یا یونیورسٹی کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ سسٹم جو ہے اس میں کس طرح بچے کی جو پریزنس ہے اس کو سیکیور کیا جائے. اور جب بچہ حاضر ہوگا, لیکچرز لے گا, اور یقیناً وہ اس بچے سے بہتر ہوگا جو اپیئر نہیں ہوتا, جو ایبسنٹ رہتا ہے, اس میں ڈیفرنس ہوگا. اور پھر اس پر بھی میں اپنے دوست سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات جو کی ہے کہ وکیل جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے ٹیمپرامنٹ وائز بڑا کول مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اس میں ریشنس نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں اتنا حوصلہ اور کرج ہونی چاہیے کہ وہ دونوں فریقین کی بات جو ہے وہ اپنی بھی سنائے اور دوسرے کو بھی سننے کا موقع دے. اور پھر اس کے بعد جج کا کام جو ہے وہ ایز اے ریفری ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا کیس جو ہے, اس کیس میں کون سا لا جو اپلائی ہوتا ہے, کس کونسل نے کس سائڈ سے پیش کیا ہے. تو یہ ڈیلیجنٹ ورک ہوتا ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بار جو ہے ہمیشہ بار میکس اے جج, not judge make the bar. بیسک پرنسپل یہ ہے, بار میکس اے جج. یہ لا ہم پڑھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں, اور دونوں سائڈ سے برابر لا پیش کیا جاتا ہے, جج اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے, لیکن سر اس کے باوجود بھی میں عرفان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ایک عام آدمی انصاف کے حوالے سے وکیلوں سے مطمئن نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یعنی اتنا خطرناک ترین جذبات ہے ایک وکیلوں کے خلاف. گزارش یہ ہے میں خود بھی ایک وکیل ہوں, میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو نظریہ ہے لوگوں کا, یہ جو سوچ ہے, یہ بدلنی ہوگی نا. میں عرض کرتا ہوں, جی گزارش یہ ہے کہ وکالت کے ساتھ شیطانیت کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا, یہ شاعر کا قصور ہو گیا نا پھر. میں عرض کرتا ہوں یہ کہ مالک کائنات جی کا نام الوکیل ہے. کیا بات, بہت اچھا. وکیل کا کام اپنے کیس کو کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, بہتر طور پہ پریزنٹ کرنا ہے, ود ان پیرامیٹرز آف لا پریزنٹ کرنا ہے, اور بتانا ہے کہ میرے کیس میں فلاں قانون کے تحت یہ ریلیف میری پارٹی کو مل سکتی ہے. اس میں شیطانیت کا عنصر قطعاً نہیں ہے.
گزارش یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، جیسے آپ نے پہلا سوال چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا رول قانون کی تعلیم میں کیسا چل رہا ہے، بالکل صحیح، اور جو اسٹوڈنٹس پیش حاضر نہیں آتے وہ کیسے ڈگری لے لیتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ہم نے قانون کی ڈگری حاصل کی تو اس وقت اگر اٹینڈنس پراپر نہیں ہوتی تھی تو داخلہ نہیں بھجوایا جاتا تھا، بالکل نہیں ہوتا تھا داخلہ، بالکل صحیح ہے۔ وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوتی تھی، وہاں پہ ہماری کاؤنسلنگ ہوتی تھی۔ اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ادارے، بالخصوص پرائیویٹ ادارے، وہ منی میکنگ مشینز بن گئے ہیں، وہ نالج ڈلیور کرنے والے ادارے نہیں رہے، وہ پیسہ کمانے والے ادارے بن گئے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے، اب تو پاکستان بار کونسل نے اس میں کچھ ریسٹرکشنز کی ہیں کہ انہوں نے سیٹس فکس کر دی ہیں، پریویسلی تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ جی جی، جیسے میڈیکل کالجز میں سیٹس ہیں، ہاں جی، اب انہوں نے پرائیویٹ کالجز کے لیے سیٹس فکس کر دی ہیں، اس سے کچھ تھوڑا سا اس میں کچھ رکاوٹ آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پرائیویٹ ادارے جو قانون کی تعلیم عام کر رہے ہیں اس میں ہمارے قوم کے وہ نوجوان آتے ہیں جنہیں یا تو کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پہ میرٹ کا تو خیال رکھا نہیں جاتا، بالکل صحیح، ان کا تو صرف آبجیکٹ پیسے بٹورنا ہے، پیسے لینا ہے، ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ واٹ دے آر ڈیلیورنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس، ان کا آبجیکٹ صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسے کتنے دے رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس پہ اب گزارش یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے پاکستان بار کونسل نے اس چیز کو روکنے کے لیے ایک تو اسٹوڈنٹس کی تعداد متعین کر دی ہر کالج کے لیے، دوسرا ایٹ دا ویری انیشل سٹیج ان کی ادارے کے اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں وہ۔ ٹھیک، پریویسلی ایسے نہیں ہوتا تھا، پریویسلی ایسے ہوتا تھا کہ سال کے اینڈ پہ جب داخلہ جانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ بولنگاں لگاتے تھے، جو پیسے زیادہ دیتا تھا اس کا داخلہ بھجوا دیا جاتا تھا۔ وہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ گائیڈیں، جس نے قانون کی تعلیم وکیل بننے کے لیے حاصل نہیں کرنی، اس نے کتاب نہیں پڑھنی، اس نے گائیڈیں پڑھنی ہے۔ جس نے وکیل بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں سارا دن ہم کتابیں لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر جا کے کسی ٹاپک پہ ہمارا ذہن کلیئر ہوتا تھا، پھر ہم اپنے اساتذہ سے ڈسکس کرتے تھے، بالکل صحیح، پھر جا کے ہم کلیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ داخلہ نہیں مل رہا، وہاں پہ کوئی میرٹ کی پابندی نہیں ہے، وہاں پہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس بچے کا، اس نوجوان کا ذہن وکالت کی طرف مائل بھی ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہی مینٹل انکلینیشن والی بات۔ ہاں جی، کہ ویدر ہی از ان پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دی سچویشنز آف کنسرنڈ فیلڈ اور ناٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا تھا، پروفیشن آف لارڈز یہ اس دور میں تھا جب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو کے یونیورسٹی میں لا میں ایڈمیشن لینے کے لیے آتے تھے، وہاں پہ پراپر میرٹ بلٹ اپ ہوتا تھا اور اس میرٹ کی بنیاد پہ لا میں ایڈمیشن ملتا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا دوسری میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں سر۔ اچھا کچھ جو ہمارے طالب علم جب وہ گریجویشن کے بعد آتے ہیں، لا گریجویٹ بن جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نئے جاتے ہیں اپنے سینئر وکلاء کے پاس تو وہ فائنینشلی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے۔ میں اس پہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں۔ پہلے میں اپنے بھائی عرفان سعید صاحب کی بات میں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ مشروم گروتھ کالجز کی ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اچھا، مشرومی نعمت سے کم نہیں ہے؟ ایک بچہ باہر چلا گیا، اس نے کہا کہ میں سال بعد آ جاؤں گا، تب تک میں پیسے بھیجتا ہوں۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، میری بات سن لیں کہ ایک وہ لڑکا جس کو گجرانوالا سے نکل کر اس کی آخری حدود سے یا پنڈی سے اٹھ کر لاہور آنا پڑتا تھا، لاہور آ کے یونیورسٹی لا کالج میں ایک ہی کالج ہوا کرتا تھا، اس کو تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی یہاں آ کر، تو کتنا اس کے لیے مہنگا تھا۔ جی جی، بات دیکھیں، یہ تو آپ اس بچے کے لیے، اس طالب علم کے لیے کہہ رہے ہیں جو شوق سے پڑھنا چاہتا ہے۔ سارے طالب علم جو ہیں جب وہ کسی پروفیشن میں آ جاتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آ جاتے ہیں، تو پھر پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔
اب ایک بچہ جو غریب آدمی ہے, جو ہاسٹل کے ڈیوز افورڈ نہیں کر سکتا, جو لاہور کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا, اس کے پیرنٹس بمشکل اس کا جو ہے ایک دن کی صبح شام کی روٹی جو ہے افورڈ کرتے ہیں, اگر لا کی تعلیم جو ہے اس کے ڈور سٹیپ پہ دے دی جائے, اس کو وہاں سے ملے اور ود پراپر ڈسپلن مل جائے, تو کیا یہ اس کے لیے بہتر؟ جی یہ اصل بات یہ پراپر ڈسپلن کی ہے. اسی سے ایک بات یہ کرتا ہوں, جیسے وہ کہا کہ گجرانوالے میں سہولت دی, تو پھر تو ہائی کورٹ بینچ بھی بننا چاہیے نا. جی ہائی کورٹ بینچ وہ بھی تو ایک سہولت ہے, ہماری بڑے عرصے کی ڈیمانڈ ہے. جی جی. اور اس سلسلہ میں وکلا نے بے شمار قربانیاں دی, اور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے ڈویژنل لیول پہ, وہ جو ہے وہ جونیئرز وکلا کو پروموٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. میں گزارش کروں گا کہ جب یہ بینچز کے قیام کے سلسلے میں سمری فارورڈ ہوئی, یہ سمری فارورڈ ہوئی 11 مارچ 2013 کو. جی جی. گورنمنٹ آف پنجاب نے, کیبنٹ نے یہ سمری منظور کر کے بذریعہ گورنر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور کو بھجوا دی. بالکل صحیح. اس سے قبل جو لا ڈویژن نے کام کیا, اس میں انہوں نے ایک کوسچن پٹ کیا. کوسچن یہ تھا کہ دی لیسن لرنڈ فرام سیٹنگ اپ آف بینچز ایٹ راولپنڈی اینڈ ملتان, کہ راولپنڈی اور ملتان میں جو بینچ بنائے گئے اس سے کیا سبق حاصل کیا. وہ لا ڈویژن نے اس میں پورا سروے کر کے اس نے کہا کہ ان بینچز نے اچھے ججز دیے, ان بینچز نے وکلا میں پڑھنے کی عادت کو عام کیا, ان بینچز نے وکلا کے مورال کو بلند کیا, ان بینچز کی وجہ سے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف ملا. اس کا پازیٹیو جواب آنے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کی کیبنٹ نے 11 مارچ 2013 کو یہ سمری جو ہے یہ منظور کر کے گورنر کو بھجوا دی. گورنر صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور کو بھجوا دی, جو ہماری بدنصیبی کہہ لیجئے کہ اس معاملہ پہ 5 ڈویژنز انوالو ہیں. گجرانوالہ, سرگودا, فیصل آباد, ساہیوال اور ڈی جی خان. ان 5 ڈویژنز میں ہائی کورٹ بینچ کی منظوری ہونے کے باوجود مارچ 2013 سے لے کر آج تک اس پہ پیش رفت نہیں, اور اس کو ہیلوں بہانوں سے روکا جا رہا ہے. سر میں گزارش کرتا ہوں, ادھر ہی آ رہا ہوں, جب یہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گی اور ہائی کورٹ جو ہے ایک عام آدمی کے رسائی تک آ جائے گا, تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے. اصل میں گزارش یہ ہے پروفیسر صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کے ذاتی مفادات کا معاملہ ہے. وہ کیا مفادات؟ مفادات ان کے یہ ہیں کہ اگر یہ بینچز ڈویژنل لیول پہ چلے جائیں گے تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. اس میں اجارہ داری کی والی کون سی بات ہے؟ لا سب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, جیسے آپ نے پہلے فرمایا جو محنت کرے گا وہ اوپر جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں, اوپر جگہ خالی ہے. میں گزارش کرتا ہوں, محنت تو وہ کرے گا جسے موقع ملے گا. ہاں, وہ موقع ہی نہیں دینا چاہتے. وہ موقع نہیں دینا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈویژنل لیول پہ, ٹرائل کورٹس لیول پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے, اگر یہ بینچز وہاں پہ چلے جائیں گے تو ہم میں سے نہ کوئی جج ایلیویٹ ہوگا, نہ ہمیں وہ کیسز پراپرلی ملیں گے, نہ ہم لوگوں کو بلیک میل کر سکیں گے. صورتحال یہ ہے کہ اب گجرانوالہ ڈویژن کے ایز پر دی ریکارڈ پرووائڈڈ بائی دی لاہور ہائی کورٹ لاہور, رجسٹرار صاحب نے جب ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی, 3 جسٹس صاحبان کی کمیٹی تھی, مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, مسٹر جسٹس امین الدین خان صاحب اور مسٹر جسٹس ملک شہزاد گھیگا صاحب, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی فیصل آباد میں. تو وہاں پہ رجسٹرار صاحب نے جو ہمیں ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق ایکسکلوڈنگ بیل میٹرز, ریٹ پٹیشنز اینڈ مسلینیس ورک, گجرانوالہ ڈویژن کے more than 20,000 cases 20,000 cases are pending, اور 2007 سے قبل کے ہیں. یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسے کیسز بھی پینڈنگ ہیں جو 1984 سے چلے آ رہے ہیں, جو 1990 سے چلے آ رہے ہیں, جو 1991 سے چلے آ رہے ہیں, اور جن پہ ٹل ناؤ کوئی پروسیڈنگ کنڈکٹ نہیں ہو رہی. ہم تو متحد عدالتوں کا رونا روتے ہیں, یعنی کہ ہائی کورٹ تک کا بھی یہ مسئلہ موجود ہے. جی گزارش یہ ہے کہ صبح گجرانوالہ کی بات نہیں, گجرانوالہ ڈویژن شروع ہوتی ہے سر عالمگیر سے, گجرانوالہ ڈویژن شروع ہوتی ہے ملکوال سے, گجرانوالہ ڈویژن شروع ہوتی ہے پنڈی بٹیاں سے, گجرانوالہ ڈویژن شروع ہوتی ہے شکر گڑھ سے. وہاں سے ساتھی
اور اس کا سارا بوجھ لیٹیگنٹس پہ آتا ہے. ظاہر بات ہے اس نے گاڑی کا خرچہ بھی دینا ہے, اس نے وکیل صاحب کے ڈیلی ایکسپینسز بھی برداشت کرنے ہیں. صبح 8 بجے وکیل صاحب نے ہائی کورٹ پہنچنا ہے, سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے, اور ظاہر قسمت کہ 3 بجے کیس لیفٹ اوور ہو جائے گا, پارٹی اپنے گھر چلی جائے گی, وکیل صاحب اپنے آفس چلے جائیں گے, نہ لیٹیگنٹ کو کچھ ملا. یہ کیسا انصاف ہم فراہم کر رہے ہیں؟ یہ ہم کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم کس انصاف کی فراہمی کے دعوے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی دوران بحالی تحریک بارہا مرتبہ یہ وعدے فرمائے. ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کی دعوے دار ہے, لیکن اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ہم کیا رونا روئیں, گورنمنٹ کو ہم کیا کہیں. گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے تو سمری منظور کر کے دے دی. اس میں میں گزارش کروں گا کہ آرٹیکل 198 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کی سب کلاس 4 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایچ آف ہائی کورٹس may have benches at such other places as the governor may determine on the advice of the cabinet. جیسے کہ کیبنٹ نے ایڈوائس دے دی گورنر صاحب کو, کیبنٹ نے بھی ایڈوائس دے دی, گورنر نے بھی منظور کر لی, گورنر نے منظور کر لی, اینڈ ان دی کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ. وہ کنسلٹیشن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ پچھلے 9 ماہ سے وہ کنسلٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. جی اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جو سمری لا منسٹر ہمارے اس وقت تھے رانا ثناء اللہ صاحب, جی آج کل پریزنٹلی ماشاءاللہ سینئر پروونشل منسٹر کے عہدے پر فائز ہیں. میں ان کے جو انہوں نے نوٹ بنا کے بھیجا, اس کی 4 لائنیں جو پیرا 12 ہے اس کی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی بالکل, بسم اللہ. It has been found for a fact that the establishment of benches at Rawalpindi, Multan and Bahawalpur has proven to be beneficial to all stakeholders. Very good. اور اس سے آگے بھی انہوں نے کیا لکھا ہے, these bar associations have produced some outstanding judges and lawyers. بہت اچھے. یہ اس سمری کے بعد کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ 5 ڈویژنز کو بینچ دے دیے جائیں. اچھا, یہ کوئی میں سمجھ تو کچھ ڈس بیلنس نہیں ہو گیا کہ 5 ہی شروع ہو گئے. میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں, اس کو کمپلیٹ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جی کریں کہ ہمارا یہ بعد میں کر لیجئے گا نا. ہمارا مطالبہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ میں مبنی ہے. آرٹیکل 37 کلاس ڈی جو پرووائڈ کرتی ہے پرنسپلز آف پالیسی کے پورشن میں کہ ان ایکسپینسو جسٹس اینڈ ایکسپیڈیشس جسٹس از رائٹ آف آل دی سٹیزنز. ہم یہ مطالبہ لے کے در بدر پھر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے لاٹھیاں پڑتی ہیں, گولیاں پڑتی ہیں, گولیاں چلتی ہیں ہمارے اوپر. چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں. یہ 5 ڈویژن کے عوام جو ہیں یہ 6.5 کروڑ کدھر جائیں گے؟ اپنا نارو صاحب, بات آپ کی بھی ماشاءاللہ بڑی معلوماتی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ بھی, لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ہمارا بڑا محدود ہوتا ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج 2 موضوعات پہ بحث کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم اور نوجوان جو ہے وہ اگر پروفیشن میں آنا چاہتا ہے, لا کے پروفیشن میں, اور ایک کامیاب وکیل بننا چاہتا ہے, تو اس میں کس قسم کی خصوصیات ہونی چاہیے. اور دوسرا ہم نے ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے بات کی ہے, کیونکہ گجرا والے بھی چاہتے ہیں, باقی بھی جو 4 ڈویژنز ہیں پنجاب کی وہ بھی یہی چاہتی ہیں. تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا اعلیٰ حکام سے اور متعلقہ اتھارٹی سے کہ خدا کے لیے ان کا یہ جو ایک مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے, ان کو قبول کریں اور نعرہ لگائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل جو ہیں وہ جیت لیے جائیں. اور یہ پہلے بھی آپ کے نعرے لگاتے رہے بیچارے, آئندہ بھی لگاتے رہیں گے, اور تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف سے رقم ہو جائے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.